حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے جو شوہر تھے حضرت حارث، انہوں نے کس پر یقین کیا؟ انہوں نے اللہ پر یقین کیا۔ باقی جو عورتیں آئی ان کا ایمان، ان کا یقین کس پر تھا؟ بچے پر تھا، اور بچے کے والد صاحب پر تھا کہ والد صاحب اگر ہوں گے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ لیکن جو حارث تھے اور حضرت حلیمہ تھی، ان کا یقین اللہ پر تھا کہ ہم اس بچے کو لے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بدل دے، اور یہ بچہ کوئی برکت والا ہو کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بدل جائے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر گھر میں پہنچے تو ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی، اور اونٹنی کا دودھ جو تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ جو ان کے گھر میں بکریاں تھیں، ان بکریوں کا جو دودھ تھا وہ بھی خشک ہو چکا تھا۔ بکریوں کے تھنوں میں کوئی دودھ نہیں تھا، وہ پریشان تھی اور غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر آئے تو حضور کی برکت سے جو ان کی بکری تھی، ان بکریوں کے تھن جو خشک تھے وہ بھر گئے دودھ سے۔ بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ ان کے گھر کے جتنے برتن تھے وہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے، برتن کم ہو گئے، اور جو پڑوسی تھے ان پڑوسیوں سے برتن لا کر ان برتنوں میں دودھ کو بھرا گیا۔ تو حضرت حارث بھی پریشان ہو گئے، جب گھر کے جو برتن تھے وہ برتن دودھ سے بھر گئے اور پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر کو آئے تو حضرت حلیمہ کا جو گھر تھا وہ خوشبو سے پورا مہک گیا۔ تو جب یہ برکات دیکھی تو جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ جو ہے وہ برکتوں والا بچہ ہے، رحمتوں والا بچہ ہے، کہ اس بچے کی آنے کی برکت سے ہمارے گھر کے حالات بدل گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ اتنا چمکدار، اتنا روشن تھا کہ حضرت اس زمانے میں کوئی لائٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ اب تو آپ جو ہے لائٹ آن کرو، وہاں بٹن دباؤ، لائٹ آن ہو جائے گی، لائٹ جل جائے گی، روشنی ہو جائے گی۔ اس زمانے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر میں آئے، حضرت حلیمہ کا گھر ہے وہ روشن دار ہو گیا، وہ چمکنے لگا۔ رات میں تمام گھروں میں اندھیر رہتا تھا، اس گھر میں روشنی رہتی تھی، تو تمام جو عورتیں ہیں وہ جمع ہو کر آپ کے گھر کو آئی اور پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون سا چراغ ہے، آپ کون سا چراغ استعمال کرتی ہیں، آپ کون سا تیل استعمال کرتی ہیں کہ آپ کی گھر کی روشنی ہمارے گھر تک آتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی چراغ، کوئی تیل استعمال نہیں کرتی، بلکہ جو بچہ میں لے کر آئی ہوں یہ اس بچے کے چہرے کی برکتیں ہیں، اس بچے کے چہرے کے اندر جو نور ہے، جو چمک ہے، اس چمک کی وجہ سے میرا گھر جو ہے روشن ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا حسن کے، خوبصورتی کے 100 حصے ہیں۔ کتنے؟ 100 حصے ہیں خوبصورتی کے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 100 حصوں میں سے 99 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف کیا، 99 کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کیا اور ایک کو لیا پہلے۔ اب 99 کو آپ رہنے دو، ایک کو لے لو۔ تو ایک جو حصہ ہے، اس حصے میں سے آدھا پوری دنیا کو دیا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدھے میں سے، اس ایک میں سے آدھا پوری دنیا کو دیا۔ اب یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، ابھی ایک میں سے آدھا پوری دنیا کو دیا۔ اب یہ جو آدھا بچا ہے یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، آپ نے واقعات سنے ہوئے۔ ابھی یہ آدھے کا کمال ہے، ابھی یہ آدھا پوری دنیا کو دیا، آدھا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اب یہ جو 99 خوبصورتی کے جو حصے ہیں، یہ جو 99 حصے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، یعنی دائیں طرف سے دودھ پیتے، بائیں طرف سے نہیں، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی تھے، تو وہ دونوں طرف سے پیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے۔ یعنی حضور نے بچپن میں ہی یہ پیغام دیا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کا حق نہ کھائے۔ یہاں تو نہ جانے کتنے لوگ بھائیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے یہ پیغام دیا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کا حق نہ کھائے۔ اور بڑے ہونے کے بعد جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی تو لوگ یہ بات نہ بولیں کہ بچپن میں تھے آپ تو اپنے بھائی کا دودھ پی گئے، اپنے بھائی کا حصہ کھا گئے، تاکہ جوان ہونے کے بعد کوئی آدمی الفاظ نہ بول سکیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف سے دودھ پیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ تھی کہ صرف دن میں دودھ پیتے تھے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، ہمیشہ دن میں دودھ پیتے، جب بھی پیتے دن میں، رات کو آپ نے کبھی دودھ نہیں پیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھو وہ نبی ہیں، نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، امتی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مہینے کے تھے تو چلنے لگے۔ یہ سیرت النبی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مہینے کے تھے تو چلنے لگے، 8 مہینے کے ہوئے تو بات کرنے لگے، 9 مہینے کے ہوئے تو ہر بات کو آپ آسانی سے سمجھنے لگے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے ہوئے ہیں وہ ہماری طرح نہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں، نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 مہینے کے بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ کیا بولا معلوم آپ کو؟ سب سے پہلا جو جملہ بولا، آج ہمارے بچے تو سب سے پہلے گانے سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، پھر وہ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ گالیاں ہی دیتے ہیں، گانے ہی گاتے ہیں، گالیاں دینا اور گانے گانا، یہ دو کام ہیں ہمارے بچوں کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں تو چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات سنی نہیں، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقت کی بہت بڑی ولیہ اور بہت نیک تھی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ 3 جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ نے بولنا شروع کیا تو یہ 3 جملے سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے، سب سے پہلے۔ آج ہمارے بچے دیکھ سکتے ہیں آپ، ہمارے بچوں کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ گالیاں، گانے اور الٹی سیدھی باتیں، وہ تمام باتیں ہمارے بچوں کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ جو آپ کو معلوم ہے یہ وہ جملے ہیں جو حاجی حج کے درمیان میں پڑھتے ہیں۔ حج کے موسم میں یہی الفاظ جو ہے وہ سب کی زبان پر رہتے ہیں، یہی الفاظ چاروں طرف جو ہے وہ سب بولتے رہتے ہیں، اور مائکوں میں بھی اسی آواز کو چلایا جاتا ہے، انہی جملوں کو چلایا جاتا ہے۔ یہ جملے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلے ہیں۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ جملے بولے، اس کے بعد آپ نے کچھ اور بولنا شروع کیا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے شیمہ، جن کا نام کیا ہے؟ جن کا نام ہے شیمہ۔ تو شیمہ جو تھی وہ بکریاں چرانے جاتی تھی جنگلوں میں، پہاڑوں میں۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے شیمہ سے کہا کہ آپ چلے جائیں جنگل میں، تو انہوں نے منع کیا، میں نہیں جاؤں گی، اگر میں جاؤں گی تو اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گی۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ وہ بھائی آپ کا چھوٹا سا ہے، آپ اس کو کہیں گیر دو گی، آپ اس کو کہیں گرا دو گی، آپ سے جو ہے وہ آپ بکریوں کو سنبھالو گی، بھائی کو سنبھالو گی، اور پھر ایک بھائی اور ہے، ان بھائی کو لے جائیں جو آپ کے سگے بھائی ہے عبداللہ ہیں، محمد کو یہاں پر رہنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں جاؤں گی تو محمد کو لے کر ہی جاؤں گی، میں دونوں بھائیوں کو بھی سنبھال لوں گی اور میں بکریوں کو بھی سنبھال لوں گی۔ تو حضرت حلیمہ حیران ہو گئی، تم اکیلی اور ابھی تم چھوٹی سی ہو، 10-12 سال کی ہو، تم اپنے دونوں بھائیوں کو بھی سنبھال لو گی، بکریوں کو بھی کس طرح سنبھال لو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کر جاتی ہوں تو میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں۔ کتنی باتیں؟ تو میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جب محمد کو لے کر جاتی ہوں تو جتنے بھی لوگ میرے پاس سے گزرتے ہیں تمام کے تمام لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے چہروں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں، محمد کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جب میں محمد کو لے کر جاتی ہوں تو بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے، بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے، ایک بادل وہ ہمارے اوپر رہتا ہے، وہ کبھی ہٹتا ہی نہیں۔ جس دن میں محمد کو لے کر نہیں جاتی تو ہم دھوپ میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بادل سایہ کرتا ہی نہیں۔ اور تیسری بات میں نے دیکھی ہے کہ بکریاں جو ہیں وہ بکریاں خود بخود، یعنی جب میں محمد کو لے کر نہیں جاتی تو بکری کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، مجھے پکڑنا پڑتا ہے، اور بکریاں چڑھتی نہیں ہیں۔ جب گھر کو آتی ہے تو آدھی بھوکی آتی ہیں، آدھی جو پیٹ بھر کر آتی ہیں، لیکن جب میں محمد کو لے کر جاتی ہوں تو یہ بکریاں ساری کے ساری خود بخود چر لیتی ہیں اور جلدی جلدی چارہ چر کر اپنا پیٹ بھر کر وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور میں بھی اور بکری بھی، اور جو جتنے بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں وہ تمام کے تمام محمد کی صورت کو دیکھتے رہتے ہیں، محمد کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ بکریاں بھی وہیں بیٹھی ہوتی ہیں، کہیں جاتی نہیں ہیں، نہ مجھے بکریوں کو لانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مجھے بکریوں کو بار بار جو ہے چرنے کے لیے بھیجانا پڑتا ہے، تم چرو۔ بکری خود بخود چرتی ہیں، پیٹ بھرتا ہے اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ تو جب حضرت شیمہ نے یہ الفاظ بولے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیمہ کے ساتھ بھیج دیا۔ تو جو قبیلہ بنو سعد ہے جہاں کی حضرت حلیمہ ہے تو وہاں پر برابر میں میلہ لگتا تھا، میلہ۔ تو میلے میں نجومی ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے جس طرح نجومی ہوتے ہیں، اب بھی یہاں پر نجومی ہے، لیکن اب تو اسلام کے اندر نجومی کو ہاتھ دکھانا ہرگز جائز نہیں ہے، کسی بھی نجومی کو آپ ہاتھ نہیں دکھا سکتے ہو۔ اگر کسی نجومی کا ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا، کسی جو جادوگر ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، جو بات جو ہے وہ عالم الغیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو ہاتھ دے کر جو ہے قسمتیں بتا رہے ہیں، اگر کسی نے اسی نجومی کو ہاتھ دیا قسمت آزمانے کے لیے اور قسمت معلوم کرنے کے لیے، تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات آپ کان کھول کر سن لے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس کے دل کے اندر ایمان تھا، اس کے دل کے اندر ایمان تھا۔ تو جب اس نے
بتایا سامنے والے نے، نجومی نے، اور اس نے اس بات پر یقین کر لیا جو اس نے کہا ایسا ہی ہے، بھئی وہ تو جھوٹا ہے، پیسہ کمانے کے لیے بتا رہا ہے، سب کو معلوم ہے، اس کو کوئی معلوم نہیں، اس کو اپنا نہیں پتا، اگر اپنا پتا ہوتا، اتنے قسمت اگر آزما رہا ہے تو اپنی پہلے قسمت صحیح کر، تیری قسمت جو ہے، تیری قسمت کیسی ہے، تو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو اپنی قسمت چیک کر، پھر بعد میں ہماری قسمت بتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ایمان تھا، اور اس نے جو باتیں بتائی ان بات پر یقین کیا اور ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں سے نکالا، تو ہاتھ نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی نکل گیا۔ تو میلے میں حضرت حلیمہ، حضرت حشیمہ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، تو وہاں پر ایک نجومی تھا، نجومی کو ہاتھ دکھایا تو نجومی نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ لکیریں ہیں جن لکیروں کے بارے میں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے ایک دم سمجھ لیا کہ یہ تو آخر نبی ہے، اگر یہ نبی، اگر یہ جوان ہوں گے اور ان کو نبوت ملے گی تو بنی اسرائیل میں جو نبوت آتی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور جو یہودی، جو ہمارا مذہب ہے یہودی اور عیسائی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے فوراً چیخنا چلانا شروع کیا، اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو۔ تو تمام لوگ متوجہ ہوئے، تو اس نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک طرف لے کر چلے گئے حضور کو، تو تمام لوگ متوجہ ہوئے کہ کس کو قتل کرنا، کس کو قتل کرنا۔ تو جیسے لوگوں نے اس سے پوچھا، اس نے جسے بتایا وہ بچہ، تو فوراً اندھا ہو گیا، فوراً وہ نجومی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد پاگل بھی ہو گیا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا چند دن کے بعد وہ اسی طرح پاگل، اور زیادہ اس کا پاگل پن بڑھتا گیا، اور پاگل اسی طرح پاگل پن میں مر گیا، وہ پاگل پن بڑھتا گیا اور پاگل پن میں مر گیا۔ کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی بات کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اس نے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاگل بنا دیا۔ آج کل جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ بھی ذرا صبر کریں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے، بار بار آتے رہے جاتے رہے، ہر 2-5 مہینے میں 6 مہینے میں ملانے جاتی رہتی تھی حضرت حلیمہ، اور ہر 6 مہینے میں 5 مہینے میں مطلب بھی آتے رہتے تھے اپنے پوتے کو دیکھنے۔ تو جب 4 سال ہو گئے حضرت حلیمہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال ہو گئے، تو 4 سال کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں گئے ہوئے تھے بکریاں لے کر، تو حضرت شیمہ اور ان کے جو بھائی عبداللہ، وہ ذرا بڑے ہو گئے تھے عبداللہ، تو ایک دن وہ بھاگ کر گھر میں آئی کہ ظلم ہو گیا، ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا 2 آدمی آئے اور ان 2 آدمیوں نے ہمارے بھائی محمد کو ایسے لٹایا اور یہاں سے سینہ چاک کر دیا، سینہ جو ہے وہ کاٹ دیا، اور ہم بھاگ کر آئے ہیں۔ اب یہ حضرت حلیمہ جب تک وہاں پر بھاگ کر گئی تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا، شیمہ نے کہا کہ واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے بتایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے 2 آدمی آئے تھے، اور وہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے حضرت میکائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضور نے بتایا 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا یہاں سے سینہ چیرا اور سینہ چیر کر میرا دل نکالا، مجھے اتنا پتا، اس کے بعد کچھ پتا نہیں ہے۔ اب یہ جو انہوں نے دل نکالا، دل کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں پر شیطان اثر کرتا ہے، تو جہاں پر شیطان اثر کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نکال دیا تاکہ شیطان اثر نہ کر سکے، لیکن پھر ایسے ہی ہو گیا، معلوم ہی نہیں ہوا کسی کو۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں شق صدر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو جو دھلا گیا، وہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے یہاں پر، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کے ہیں، اور تیسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھے مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ تو اس 4 مرتبہ میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل کو نکالا اور صاف کیا، کبھی آب زمزم سے دھلا اور کبھی صاف کیا، اس کو شق صدر بولتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ نے واقعہ دیکھا تو آپ گھبرا گئی، آپ نے جو ہے پہلے دیکھا کہ وہ اس نے نجومی نے کہا قتل کر دو، اور یہاں 2 آدمیوں نے جو ہے سینہ چاک کیا، تو آپ ڈر گئی، آپ ڈر کر فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئی۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبدالمطلب کے حوالے کر دیا کہ ہم اس بچے کو رکھ نہیں سکتے ہیں، یہ بچہ کوئی عجیب ہے، اس کی کرامات کوئی عجیب ہے، اس کی عجیب معجزے ہیں، اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، اب ہم اس بچے کو پال نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ کے چلے گئے، 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔